اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ الحکیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان من، خطبہ شعبانیہ رسول اسلام سے منسوب مستند ترین خطبات کے درمیان اس خطبے کو اول سے لے کر آخر تک عزیزان من ملاحظہ کرنا مقصود ہو تو اس کا ایک موٹا سا عنوان، ایک کلی عنوان ہم قرار دے سکتے ہیں، ایک جامع عنوان قرار دیا جا سکتا ہے، اور وہ جامع عنوان طریقہ زندگی ہے کہ انسان کیوں کر جو ہے اپنے آپ کی نسبت اس لائحہ عمل کو قرار دے کہ جو اس کے ظاہر کو بھی منظم کرے، جو اس کے باطن کو بھی تنظیم عطا کرے۔ خطبہ شعبانیہ نشاندہی کرتا ہے ہماری اور آپ کی زندگی کے مزاج کو، حقیقت کو، اور اس مقصد کو کہ جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو خلق کیا گیا ہے۔ رسول اسلام اس خطبے کے بیچ و بیچ توبہ کے بیان کے بعد ایک مطلب کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ مطلب توبہ سے ہی منسوب ہے اور متعلق ہے، لیکن بہت ہی بلند و عرفہ مطلب ہے، ظاہر سے باطن کی طرف لے کر گئے ہیں، اور وہ نورانی مطلب یہ ہے: ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم۔ اے لوگوں، تمہارے نفوس تمہارے اعمال کے ہاتھوں گروی ہیں۔ ففکوھا باستغفارکم، اپنے نفوس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر طلب مغفرت کے ذریعے سے آزاد کرو۔ وظہورکم ثقیلا، تمہاری پشتیں، تمہاری کمر تمہارے ہی وزن سے ثقیل ہو چکی ہیں۔ ظہورکم ثقیلا من اوزارکم فخففوا عنہا بطول سجودکم، اپنی پشتوں کو ہلکا کرو طویل ترین سجدے انجام دے کر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ۔ یاد رکھو کہ اللہ نے قسم کھائی اپنی عزت کی یقیناً کہ اہل نماز کو اور اہل سجدہ کو عذاب نہیں کرے گا۔ وَأَنْ لَا يُرَوِّعُهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّهِمْ، اور خدا اپنے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا قیامت کے دن کہ جو عذاب جہنم ہے۔ عزیزان من، رسول اسلام نے ہمارے اور آپ کے نفوس کی اسیری کو بیان کیا ہے، لیکن نفوس اپنے مقام پر اسارت کے لحاظ سے بسا اوقات ہمارے اور آپ کے اجسام اسیر ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ بہت غور سے سنیے گا عزیزوں، یہ تمثیل ہے مگر حقیقت ہے کہ جب انسان کا ظاہری بدن اسیر ہو، کسی جرم کی بنیاد کے اوپر اسے پکڑ لیا جائے اور اسے زندان کے حوالے کر دیا جائے،
تو اس کی رہائی کس طرح سے ممکن ہے؟ بہت سامنے کی بات ہے عزیزوں، کہ انسان اگر مجرم ہے اور جرم کیا ہے اور اسے زندان کی سلاخوں کے اس جانب لے جایا گیا ہے، اس جانب کیسے آئے گا؟ کہ بہت آسان ہے، کہ کوئی قیمتی شے گروی رکھوا دو، اس کے بعد جو ہے تمہارا بدن آزاد ہو جائے گا۔ کیا کیا جاتا ہے عزیزوں؟ ہم اپنے گھر کے کاغذات، گاڑی کے کاغذات، سونا اور چاندی، زیورات وغیرہ پرقیمت اشیاء کو زندان بان کے حوالے کرتے ہیں اور ہم باہر آ جاتے ہیں۔ ہمارا زندانی باہر آ جاتا ہے، آزاد ہوتا ہے، لیکن کس کو ہم نے جو ہے گروی رکھوایا؟ اپنی پرقیمت شے کو۔ یہ اس وقت ملے گی کہ جب ہمارا جرم بالکل ختم ہو جائے اور نابود ہو جائے، اس حوالے سے کہ ہمیں معافی تلافی دے دی جائے۔ کوئی مشکل نہیں ہے عزیزوں، یہ دنیا کا مال ہے نا، یہ پھر بھی آ جائے گا واپس۔ لیکن عزیزوں، رسول اسلام فرماتے ہیں دنیا کا مال کچھ بھی نہیں، دنیا کی پرقیمت شے کچھ بھی نہیں۔ جس چیز کی ویلیو ہے، جس کی قیمت ہے، وہ تمہاری جانیں ہیں، تمہاری روحیں ہیں۔ بسا اوقات تمہاری روحیں جو ہیں گروی ہوتی ہیں، کس کے ہاتھوں؟ تمہارے بدترین اعمال کے ہاتھوں۔ یعنی تم نے اپنے آپ کو، یعنی تم نے اپنی روحوں کو کیا کیا؟ گروی رکھوایا، اپنی جان کو گروی رکھوایا، اور تم نے جو ہے اس دنیا کی چاندنی سے استفادہ کرنا چاہا کہ جو جز مستی کے اور کچھ بھی نہیں، جو دنیا اور دنیا داری کے علاوہ اور کچھ بھی تو نہیں۔ لیکن اس دنیا اور دنیا داری کے عوض میں تم نے کس چیز کو گروی رکھوایا؟ اپنے نفوس کو۔ یہ قابل غور ہے۔ ماہ مبارک رمضان عزیزوں، وہ مہینہ ہے خصوصی طور پر، اگرچہ پورا سال انسان کے پاس فرصت ہی فرصت ہے، اگر غنیمت سمجھے تو اپنی جان کو اس دنیا اور دنیا داری کے عوض میں جو گروی رکھوایا ہے اس کو آزاد کروا سکتا ہے، اور آزادی کا طریقہ بیان کیا ہے۔ آزادی کا طریقہ، اپنی جانوں کی رہائی کا طریقہ استغفار، استغفار اور استغفار، طلب مغفرت، طلب مغفرت، طلب مغفرت۔ یا رسول اللہ، ہم اپنی جانوں کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، کیوں کر ممکن ہے یہ؟ تو رسول خدا نے اپنے نورانی بیان کے ذریعے سے اس کا علاج بیان کیا ہے، طریقہ بیان کیا ہے۔ کہو پہلے مجھ سے سنو، یہ ظہورکم ثقیلہ من اوزارکم، تمہاری پشتیں وزندار ہیں تمہارے گناہوں کے ہاتھوں۔ یہیں میں روکوں گا عزیزوں۔ ایک مطلب جو روایت کی روشنی میں ہے وہ یہ کہ جب انسان نماز پڑھنے کی نیت سے آگے بڑھتا ہے تو گویا اس کی پشت پر جلنے والی آگ کہ جو اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے، وہ نماز اسے بجھا دیتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی پشت پر آگ روشن ہوتی ہے۔ اس آگ کو اور آگ کے شعلوں کو اگر بجھانا ہے تو نماز کے ذریعے سے بجھاؤ۔ وہ نماز کی جو ظاہری نماز ہے، اور اسی ظاہری نماز کے ذریعے سے باطنی نماز کی طرف جاؤ، یعنی توجہ اللہ، توجہ اللہ، توجہ اللہ، آنکھ، کان اور پورا وجود اللہ کے حضور میں حاضر رکھو۔ کما جس طرح سے نماز کی صورت میں مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ رو بقبلہ ہو کر کھڑے رہو،
توجہ رکھو سجدگاہ کی طرف. پوری زندگی ہمیں اور آپ کو، اور دن اور رات 24 گھنٹے ہماری توجہ اللہ کی جانب ہونی چاہیے، تو آگ بجھے گی. اب اس کے بعد فرماتے ہیں ہمارے سوال کا جواب، کیوں کر جو ہے ہمارے نفوس، ہماری روحیں آزاد ہوں گی. جو ہم نے گروی رکھوا دی، اس کے عوض میں ہم نے عیاشی کی، گناہوں کو انجام دیا. تو فرماتے ہیں فخففوا عنہا بطول سجودکم. بہت ہی لذیذ و شیرنی ہے، لطافت ہے. لمبے سجدے کرو، تمہارے جو ہے نفوس، تمہاری جانیں آزاد ہو جائیں گی. جانوں سے زیادہ کوئی قیمتی شے نہیں ہے عزیزوں، روحوں سے زیادہ قیمتی شے نہیں ہے. یہ ہماری دانست میں ہے کہ بدن جو ہے بہت عزیز ہے، بہت قیمتی ہے، کوئی شک نہیں ہے عزیزوں. یہ ظاہر ہے، اس ظاہر کے ذریعے سے ہمیں اپنے باطن کو محفوظ رکھنا ہے، نہ باطن کو گنوا دینا ہے. بطول سجودکم. اور پھر رسول اسلام تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ضمانت کے عنوان سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ. یاد رکھو کہ اللہ نے یقیناً قسم کھائی ہے اپنی عزت کی کہ اہل صلاۃ کو، اہل سجدے کو وہ عذاب نہیں کرے گا. نہ دنیا میں کوئی مشکل آئے گی کہ ہمیشہ اطمینان قلب کے ساتھ رہیں گے، اور نہ آخرت میں جہنم کا عذاب انہیں لاگو ہوگا. وہ عالمین کا رب ہے کہ جس نے جو ہے یہ وعدہ تمہیں دیا ہے عزیزوں. اور سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کو یہاں پر ہم ایڈ کرنا چاہیں گے اس مطلب کے ساتھ کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. خدا کیا کہتا ہے کہ عزیزوں میری رحمت سے مایوس مت ہونا. عزیزان من، گناہان کبیرہ چند ہیں، ان میں ٹاپ آف دی لسٹ، سر فہرست اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے. خدا کہتا ہے اس خوبصورت آیت کے اندر، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا. اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنے نفوس پر اسراف کیا ہے، یعنی ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. سارے کے سارے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، دانستہ نادانستہ، خدا معاف کرے گا. یعنی توبہ کے مرحلے پر آ جاؤ، لمبے سجدے کرو، شرمندگی کا اظہار کرو، اوقات صلاۃ میں خصوصی طور پر اہمیت دو، تو خداوند عالم کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. اور پھر خداوند عالم تاکید کے ساتھ کہتا ہے انہ هو الغفور الرحیم. یقیناً وہی ذات کثرت کے ساتھ معاف کرنے والی ذات ہے اور رحمت نازل کرنے والی ہے. انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بارہا تو اپنے حبیب کے صدقے میں اور اس کے آل کے صدقے میں اس ماہ مبارک میں کہ جو 13 مہینہ ہے، توبہ کی، انابہ کی اور استغفار کی، اور اپنے نفوس کو آزاد کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.